زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے، قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم آپ سب پر بنائے رکھے۔ اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو، محبین اہل بیت علیہ السلام کو ماہ صیام اور بحار القرآن میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہوں گی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان کہ جس کی برکتوں کو ہم نے سمیٹا اور جس کی تمام تر فیوز و برکات اور جتنے بھی کمالات ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کا تلاوت قرآن یا عبادت میں گزارا ہوا ہر لمحہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت عنوان جو آج ہمارے ماہ صیام اور بحار القرآن میں ہمارا موضوع قرار پایا، سورہ رحمان، وہ سورہ کہ جو اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ خداوند متعال کی اگر کوئی ربوبیت کو، اس کی رحمانیت کو اور اس کی برکات کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے کہ انسان کتنا زیادہ گھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے کمالات سے۔ سورہ رحمان کا ایک مختصر سا تعارف یہی کروانا چاہوں گی کہ سورہ رحمان کی ہر آیت فقط یہ نہیں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمات سے نوازا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جس رب کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، جس رب کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس رب کو ہم رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، وہ رب کتنا باکمال ہے، وہ رب کتنا مہربان ہے کہ دنیا کی فقط چیزیں نہیں، آخرت کی بھی چیزیں اور نعمتیں اس نے انسان کی تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ ناظرین، آج ہی ہمارے ہدایت ٹی وی اسٹوڈیو میں بہت سی باعلم اور بامعرفت شخصیت بھی یہاں پر موجود ہیں۔ خانم رباب نجفی صاحبہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم خانم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، پروردگار عالم آپ کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خانم، ایک تو خوش آمدید کہوں گی آپ کو اپنے پروگرام میں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ رحمان، کہ پروردگار عالم نے جو قرآن کو خوبصورت ناموں سے نوازا، اس میں سے ایک سورہ کا نام سورہ رحمان ہے۔ اپنے ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ سورہ رحمان میں ایسی کون سی فضیلت، ایسے کون سے کمالات چھپے ہیں کہ جو ہم تلاوت کرتے ہوئے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ کاش ہمارا یہ پروگرام اس قابل ہو کہ لوگ سورہ رحمان کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سورہ رحمان، خود اس کا نام گرامی آپ دیکھیں، خداوند متعال کے اسماء جلال و جمال سے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پورے تمام قرآن الحمدللہ ان کے تمام کلمات دل فراز ہیں، دل نشیب ہیں، ایک تراوت اور ایک تازگی رکھتے ہیں، لیکن سورہ رحمان جسے عروس قرآن کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سورہ رحمان جسے کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مصداق ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان یہ وہ سورہ ہے جو مومن اور منافق کی پہچان ہے، کہ روایت کہتی ہے کہ سورہ رحمان کو باقاعدگی سے پڑھو کہ یہ منافق کے دل میں نہیں ٹھہرتی۔ واہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر ہمیں صاحبان ایمان میں سے ہونا ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر اس کو ہم نزول کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ 55 نمبر پر نازل ہوئی، سبحان اللہ، جس کو آپ کہیں دل والوں کے لیے، عاشقان و محبان اہل بیت علیہم السلام کے لیے، کہ یہ 5 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ واحد سورہ ہے جس کا نام خداوند متعال کے نام سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا ختام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ خداوند متعال جو کہ ذو الجلال والاکرام ہے، اس کے ناموں سے تبرک حاصل کرو۔ یہ سورہ رحمان امور میں آسانی کے لیے، آج آپ دیکھیں عالمی وبا ہے، کووڈ-19 ہے، ڈپریشن ہے، بے روزگاری ہے، کس طرح سے معیشت گر رہی ہے، اور بہت سے کچھ نہ ہو پھر بھی گھر میں بیٹھ کر ایک ڈپریشن جیسا ماحول اگر کریٹ ہو رہا ہے، تو سورہ رحمان سے ہمیں متمسک ہونا ہے۔ رحمتی وسعت علی کل شیء، خداوند متعال کی رحمت تو ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ رحمان کیا ہے؟ رحمان خداوند متعال کا اسم خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ خداوند متعال نے اپنے کلام پاک کا آغاز کس سے کیا؟ ہر سورہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے اللہ الرحمن الرحیم، ان تین خدا نے اپنے اسما کو چن لیا ہے۔
ان میں اگر آپ دیکھیں قرآن میں تلاش کریں تو جہاں خدا نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہاں بعض مقامات پہ خدا کہتا ہے رحمان کی عبادت کرو، سبحان اللہ، رحمان کی عبادت کرو. اور جہاں کفار سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، اسجدوا للرحمن، تو انہوں نے کہا ومر رحمان، رحمان کیا ہے، رحمان کیا چیز ہے. تو یہاں پر رحمان کا تعارف کروا رہا ہے خداوند متعال مسلسل تسلسل کے ساتھ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے ذریعے سے، کہ رحمان کون ہے. رحمان وہ ہے جو دنیا میں بھی کرم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی کرم کرنے والا ہے، جو مسلمانوں پر بھی کرم کرنے والا ہے اور کفار میں بھی کرم کرنے والا ہے. یہ وہ صفت خاص ہے خداوند متعال کا، یہ وہ اسم خاص ہے جو صفت عام ہے، ہر مومن اور کافر کو خدا کی رحمت سمیٹے ہوئے ہے. جس طرح سے آفتاب ہر چیز پر اپنا تپش، اپنی آفتاب اپنی تمازت ڈالتا ہے بغیر کسی فرق کے، اسی طرح سے خداوند متعال کی رحمت بھی بغیر کسی فرق کے ہر کسی پر جاری و ساری ہے. وہ خدا کیا فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن. اب خدا جب اپنی رحمت کا تسلسل بیان کر رہا ہے، اور اس میں ایک اور سورہ رحمان میں خوبصورت جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی رحمتوں کے سلسلے کو بیان کیا. اچھا، اس کی جو آیات ہیں وہ 78 ہیں، اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں آدھی آپ سمجھ لیں جو سورہ ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے، اور حسن تکرار ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خدا اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور ساتھ میں فرماتا ہے کہ تم خدا کی نعمتوں کو، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ نے فرمائی تو اصحاب خاموشی سے سنتے رہے. اور آپ سوچیں ذرا کہ بار بار جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند متعال جس نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، اور اس کے لیے درخت ہوں یا بیلیں ہوں وہ سجدہ کرتی ہیں، وہ صبح و شام کرتا ہے، اتنی خداوند متعال نعمتوں کو گنوا رہا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے تم کتنی نعمتوں کا جھٹلاؤ گے خدا کی. تو یہاں پر جو ریئیکشن ہے مسلمانوں کا، چونکہ وہ خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہے، تو پیغمبر گرامی حیرت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اچھا رسپونڈ تو جنہوں نے کیا تھا، کہ جہاں تلاوت ہوتی تھی اور میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ فوراً سے جواب دیتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّي نُكَذِّبْ یا اُكَذِّبْ. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ سورہ رحمان بہت زیادہ مجرب بھی ہے، اور سورہ یوم جمعہ میں فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت بہت سے امور میں آسانی کے لیے ہے، مشکلات میں دوری کے لیے ہے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے. اور تمام اب بھی تو آپ یہ چیز اپرووڈ بھی ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض کا علاج بھی سورہ رحمان سے کیا گیا ہے، کہ کس طرح سے ایک تھیراپی سیشن دیا گیا مریضوں کو جن میں کینسر کے امراض تھے، اور انہوں نے 40 ڈیز صبح کے ٹائم ان کو مسلسل جب سنا ہے تو ان کے مرض میں کس حد تک کمی واقع ہوئی ہے. وہ لوگ جنہیں ایون میں نے خود بھی ایسے افراد کو سے ملی کہ جن کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ کی اب اس کے بعد زندگی مشکل ہے، اور ان کی زندگی ماشاءاللہ وہ ابھی تک حیات میں ہے. یہ سورہ رحمان یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا کا بالکل منہ بولتا ثبوت یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. لہٰذا سورہ رحمان بہترین سورہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں اگر جمعے کے دن صبح ہم بعد از نماز فجر اس کی تلاوت کریں، جہاں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے جواب میں ہم فوراً سے کہیں لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّي أُكَذِّبْ یا نُكَذِّبْ، اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، ہم تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. یہ ماہ رمضان خود انسان کے لیے کتنی برکات لے کر آتا ہے، انسان نہیں سمجھتا ہے، لیکن خداوند متعال نے جو چیزیں ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دی ہیں، جو فوائد لکھ دیے ہیں، اسی لیے روایت کہتی ہے نا روزہ رکھو تصحو، تصومو و تصحو، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ. لہٰذا ہمارے یہاں پہ جب علماء سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کووڈ-19 ہے کیا ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، تو بہترین یہ روایت ہمیں جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ روزہ تو صحت کی ضمانت دے رہا ہے، لہٰذا روزہ رکھنا صحت کا سبب بنتا ہے. اور ساتھ میں اگر ہمیں کتنا زیادہ اجر و ثواب اس کا ہے کہ سانس لینا تسبیح کے برابر ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے،
خداوند متعال کی مہمانی میں، خاص مہمانی میں آ جاتا ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے. اور پھر اس روزے میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جہاں ایک حرف پڑھیں وہاں پر 10 حسنات دیے جاتے ہیں. الف لام میم، یہاں پہ 30 حسنات کو انسان جمع کر رہا ہے. الرحمن کتنے حروف کا مجموعہ ہے، اور خدا کی رحمت کو ہم پکار رہے ہیں، تو خداوند متعال یقیناً انسان پر رحمت کی نگاہ کرتا ہے. اسی لیے تو اس نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، یہ افتخار دیا ہے کہ آؤ 5 وقت میں مجھ سے ملاقات کرو، آؤ میرے لیے روزہ رکھو، میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. تمہارے منہ سے آنے والی جو اسمیل ہے اس کو بھی خدا پسند کرتا ہے، فرشتے پسند کرتے ہیں. یہ وہ شعور ہے جو انسان واقعی میں اس کو تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں درک کر سکتا، پہچان نہیں سکتا. سورہ رحمان کی تلاوت انسان کو کس حد تک سکون مہیا کرتی ہے. حتیٰ بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر رات کو پڑھو گے تو رات کو 2 فرشتے معین کر دیے جائیں گے. آپ کو سیکیورٹی گارڈ مل رہے ہیں خدا کی جانب سے، وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. صبح کے ٹائم پڑھو گے تو صبح کے ٹائم خداوند متعال 2 فرشتوں کو معین کرے گا جو رات تک تمہاری پہرہ داری کرے گا. فرشتوں کی ضمانت میں انسان جو ہے وہ زندگی گزارنا اگر چاہتا ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے. آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے. روایت کہتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں تعویذ ہی پسند آتے ہیں نا، اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ اس عمل کے لیے مثلا زیادہ عاشورہ پڑھیں تو شاید ان کو اتنا وہ چیز افیکٹ نہ کرے، لیکن کہیں آپ ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کے 40 دن تک فلان ٹائم میں بیٹھ کے فلانے مثلا ایک سفید چادر پہن کر، اس طرح تو لوگ بڑا اس کو پک کرتے ہیں. اچھا، اس پر اعتقاد ہوگا، اس پر ایمان ہوگا، اس کو باقاعدگی سے پڑھیں گے. تو اسی طرح اگر کچھ لوگ اس طرح کے اگر ہیں تو سورہ رحمان کہا جاتا ہے وہ لکھ کر اپنے ساتھ رکھ لیں. ان کے لیے جسمانی امراض کے لیے بہت اچھا ہے، ان کی آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور اصل میں ہم اگر یہ دیکھیں، اصل چیز تو یہی ہے نا، یہ وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو انسان کو اٹیچ کرتی ہے، قرآن کی طرف لے کر آتی ہے، سورہ رحمان کی طرف لے کر جائے گی. بعد کی چیز، بعد کا جو سٹیپ ہے وہ تو مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں خدا کی نعمتوں کو یاد کریں، شکر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ناشکری کو اپنے زندگی سے باہر نکال دیں. تو انشاءاللہ یہ سورہ رحمان خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طرح سے دل و جان سے خوشی کے ساتھ سورہ رحمان کو پڑھیں، اور اتنا پڑھیں. جیسے آج کل ماہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج ہم نے 1 پارہ پڑھ لیا، آج ہم نے 2 پارے پڑھ لیے. نہیں، بلکہ جو آداب ہے وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں اہل بیت علیہم السلام سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ 3 دن میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی تلاوت کرو جتنا تم کر سکتے ہو، دل و جان کے ساتھ. یعنی اشارہ ہمیں دیا جاتا ہے جس طرح خانے خدا کے پاس آپ جائیں، انشاءاللہ خدا ہمیں نصیب کرے انشاءاللہ، تو اس حد تک بیٹھیں کہ تھوڑی سی تشنگی کو لے کر اٹھیں. ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر تک آپ بیٹھ جائیں کہ آپ کا دل تھک جائے اور نیکسٹ ٹائم کہیں اب میں آج نہیں جاؤں گی، اب تو میں کل ہی جاؤں گی، یا میں اب اگلے دن ہی جاؤں گی، آج بہت تھکاوٹ ہو گئی. ایسا نہ ہو، بلکہ اتنا بیٹھیں، ایک تشنگی اور ایک طلب کو لے کر اٹھیں. قرآن بھی آپ اتنا پڑھیں جتنا آپ تازگی کے ساتھ، تراوت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اتنا نہ پڑھیں کہ آپ ایک ٹائم ایسا آئے کہ آپ اس سے بالکل فیڈ اپ ہو جائیں. لہٰذا فقرؤ ما تیسر من القرآن، خوشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. اور پھر کیسے پڑھیں؟ تیز تیز پڑھیں نہیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. المؤمن عربی، مومن عربی پسند کرتا ہے، عربی لہجے میں پڑھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بس جلدی جلدی اپنے لہجوں میں پڑھ رہے ہیں. قرآن کو اچھے آواز کے ساتھ پڑھنا خود ایک اتنا بڑا حسن ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو ہوائیں جیسے رک جاتی تھی، پرندے رک جاتے تھے اور آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے، روایت کہتی ہے، جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں قرآن کی صداؤں کو سنیں گے مومنین. اور قرآن تو وہ واحد ایسا عمل ہے نا، ایسا خیریہ ہے ہمارے ہاتھوں میں خداوند متعال کی جانب سے کہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، وہ دنیا دارالجزا ہے، لیکن قرآن اس دنیا میں بھی دارالعمل بھی ہے، دارالجزا بھی ہے. کہ اس کو قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورفع، پڑھتے جا اور بلند درجات کو حاصل کرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. جی ناظرین،
بہت خوبصورت انداز میں خانم نے بتایا کہ فضیلت سورہ رحمان کیا ہے، اور فقط ہر سورہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ سورہ رحمان ہے، چاہے سورہ شمس ہے، یا کوئی بھی سورہ، جب تک آپ اس کی معرفت نہیں رکھیں گے تب تک اس کے کمالات، اس کے فیوز آپ کے قلب پر طاری نہیں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے نا، ایک فقیر جب کسی دروازے پر دستک دیتا ہے خانم، تو وہ بھی پہچان کر دستک دیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ دروازہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اور جب ہم چاہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تمام تر رحمتیں یا اس کی برکتیں ہماری قلب پر سایہ کریں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سورہ رحمان کی سب سے پہلے فضیلت کو جانیں، اس کے کمال کیا ہیں، پروردگار عالم کی کیا رحمانیت ہے، کیا کمال ہے جو سورہ رحمان میں بار بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ رب خود کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھئی اے انسان تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب اتنی نعمتیں ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمام تر کمالات، یہ تمام تر برکتیں انسان کے قلب پر تب اثر کریں گی جب ہم سورہ رحمان کو اس طرح سے پڑھیں جیسے خانم نے ابھی بتایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ جو سورہ آپ چن رہے ہیں، چاہے رمضان میں ایک سورہ کو ہی اپنا ورد بنا لیں، لیکن ایسے بنائیں کہ وہ آپ کے قلب کا حصہ بن جائے۔ خانم، سورہ رحمان میں ہمیں ڈیفرنٹ آیات میں ڈفرینٹ موضوعات پہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے سورہ رحمان۔ ایک جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہاں پر کیا مراد لے رہے ہیں ہم سورہ رحمان کی اس آیت سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں، یہ پہلا وہ حکم ہے کہ خداوند متعال اس میں ارشاد کیا فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے۔ ورنہ اگر ہم تسلسل سے دیکھیں تو خداوند متعال اپنی نعمتوں کو گن رہا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ یہ خود جو پہلی آغاز کی جو آیات ہیں، یہ خود بہت مفاہیم رکھتی ہیں کہ واقعی میں ان کو سمجھنا سنگین ہے، ثقیل ہے کہ علم القرآن یعنی دو علم کے درمیان خدا فرما رہا ہے خلق الانسان، میں نے دو علم کے پاس، سبحان اللہ۔ علم القرآن، علمہ البیان، درمیان میں فرماتا ہے خلق الانسان، کہ انسان کو خلق کیا۔ اب یہاں پر مفسرین بیان فرماتے ہیں، اگر ہم ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اس لیے کہ علم کے درمیان میں جہاں جس انسان کو خدا خلق کر رہا ہے، گویا اس سے مراد پیغمبر گرامی ہے۔ یا بعض روایات کہتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام خلق الانسان علمہ البیان، کیونکہ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ اور جیسا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے بیان، یعنی اس کا مطلب ہے جیسے بعض روایات کہتی ہیں 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائی، کیونکہ یہ جو بیان ہے، یہ زبانیں، یہ رنگ و نسل، یہ کا فرق جو قوموں میں خدا نے ہمیں گروہوں میں شعبوں میں تقسیم کر دیا، یہ خود خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک بے شک، کہ پہچانے جاؤ۔ اور خود قرآن میں بھی خدا زمین و آسمان کی خلقت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ خداوند متعال نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور تمہیں رنگوں میں پیدا کیا، السنتکم و الوانکم، رنگوں میں اور زبانوں میں پیدا کیا۔ کوئی کس زبان کا مالک ہے، کوئی کس زبان کا مالک ہے۔ یہ زبان خود البیان، خود خداوند متعال کا کتنا بڑا تحفہ ہے کہ روایات کہتی ہیں البیان، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے، البیان خود اسم اعظم ہے۔ اور بعض روایات کہتی ہیں کہ یہاں پر کہا خلق الانسان، یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور علمہ البیان، اور انہیں تعلیم دی، انہیں بیان دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام امیر البیان ہے، بیان کے امیر ہیں، انہوں نے کس طرح سے کلام کو متعارف کروایا۔ لہٰذا اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ خداوند متعال تسلسل سے جو اپنی رحمتوں کا آغاز کر رہا ہے، اس نعمتوں کے سلسلے کو بیان کر رہا ہے، اس میں قرآن ہمیں جو پیغام مل رہا ہے وہ ہے کہ پہلی خدا کی رحمت ہدایت ہے، قرآن ہے، اور پھر رحمت للعالمین کا سلسلہ ہے، نبوت اور امامت کا سلسلہ ہے، اور بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے بھی سوال کیا کہ ہم یہاں پہ خدا نے تمام نعمتوں کے سلسلے کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، یہاں پر پہلی مرتبہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اقیم الوزن، ہاں،
یعنی عدل کو قائم کرو، سبحان اللہ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لا تخسروا ولا تطغوا فی المیزان، میزان میں تجاوز نہ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک پوشیدہ انداز میں جو ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے. خداوند متعال اتنی نعمتوں کے سلسلے کو بیان کرنے کے بعد ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اعتدال کریں. بالعدل قامت السماوات والارض، زمین اور آسمان تو ہے ہی عدالت کی وجہ سے قائم اور دائم ہے. تو خدا کی جو نعمتوں کا سلسلہ ہے یہ بھی عدل و انصاف سے تمہیں چاہیے کہ تم کام لو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، پورے قرآن میں اگر ہم دیکھیں خدا نے 4 چیزوں کو ہمیں کہا. اقیم الدین، دین کا اقامہ کرو. اقیم الصلاۃ، نماز کا اقامہ کرو. اقیم الوزن، ہاں یعنی عدالت کو قائم اور دائم کرو. عدالت کی وجہ سے ہی دی دنیا قائم ہے. اسی لیے اصول دین میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال عدالت ہمارے اصول دین میں شامل ہے. خدا کی عدالت پر ایمان رکھنا ہماری ضروریات دین میں سے ہیں. اور یہ عدالت کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کے ساتھ عدالت کرو، اپنے معاشرے کے ساتھ عدالت کرو، اور اپنے معاملات میں عدالت سے کام لو. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ انسان اپنے طولانی رکوع اور سجدے سے نہیں بلکہ اپنے معاملات میں سچائی اور کھرے پن سے پہچانا جاتا ہے. اور اپنے معاملات میں جو ہے وہ سچائی نہایت اہم ہے. لہٰذا پیغمبر گرامی نے، امیر المومنین نے، اہل بیت علیہم السلام نے، ایون امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جب امام اپنی افواج کو، اپنے انصار کو آمادہ کر دیں گے تو کچھ چیزیں ہیں جن پر آپ بیعت لیں گے. ان میں سے ایک کیا ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. ناپ تول میں کمی، ہیرا اندوزی جو ہمارے ماہ رمضان میں ایک اسپیشل ایک ایشو بن جاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں. یعنی جیسے روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص جو ہے وہ زعفران تول رہا تھا، تو آپ فوراً سے متوجہ ہوئے کہ یہ اس سانچے میں، اس میزان میں کوئی ایشو ہے. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اس میزان کو تم بدل دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی خرابی پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے ناپ تول میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے. لہٰذا یہ وہ امور ہیں کہ جب آپ نے دیکھے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے. کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں ناپ تول میں کمی، یہاں پہ خداوند جہاں نعمتوں کو ذکر کر رہا ہے، میزان بھی ایک نعمت ہے. بے شک ایسے وزن کرنا، میزان بھی ایک نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ میزان نہیں ہوگا، اگر یہاں پہ ناپا تولا نہیں جائے گا تو حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، ناانصافی ہو جائے گی. ہماری نظر میں آج کل جو ہے وہ یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پھر پیچھے جو اثرات ہیں کتنے برے مترتب ہو جاتے ہیں. ہر انسان ایک فکر میں مبتلا ہے، ایک نفسا نفسی کے عالم میں جو مبتلا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی، کرپشن، دھوکہ دہی، ظلم، ہاں یہ تمام چیزیں. اور اگر تجاوز کرنا ہے، بالکل حد سے تجاوز کر لینا. ظلم تو نفسی، ہاں دعائے کمیل میں جو ہم کہتے ہیں ظلم تو نفسی، یعنی اپنے نفس پہ بھی ظلم ہے، معاشرے پر بھی ظلم ہے، معیشت پہ بھی ظلم ہے، کتنے حقداروں کو ان کا حق نہ پہنچنا. لہٰذا اس کا اگر ہم اثر دیکھ بھی لیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص اتنا کما لیتا ہے ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے تو کیا ہوگا؟ آخر کار اس نے اس دنیا سے تو چلا جانا ہے. کھانا تو اس کی اولاد نے ہے، اور اس کو تو اس کے حصے میں کیا ہے؟ رسوائی ہے، عذاب ہے. اور قیامت کے دن بچے اس کا گریبان پکڑ رہے ہوں گے، بچے بھی اپنے نہ رہے، اس کا گریبان پکڑیں گے کہ اے باپ تو نے تو ہمیں حرام مال کھلا کر ہمیں بھی عذاب کا مستحق قرار دے دیا. ہاں نہ تو اولاد اپنی رہی، نہ قبر میں سکون اپنا رہا. لہٰذا جو حرام کی کمائی ہے وہ کس حد تک انسان کی توفیقات کا سلب ہونے کا سبب بن سکتی ہے. ہماری اگر عبادت ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جوان بچے ہیں اور ان کو عبادت کرنے کا دل نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے حرام ایک لقمہ چلا جاتا ہے. جیسے ایک واقعہ آپ کو بالکل وہ جس طرح سے ایک خاتون ہے پریگننسی کے عالم میں اس کو جی چاہتا ہے انار کھانے کا، اور وہ درخت ساتھ والے درخت میں انار میں ایک اپنا ناخن دے کر وہ جو ہے اس کو چکھتی ہے. وہ ایک چیز سبب بن جاتی ہے کہ وہ بچہ ایسا شرارتی بنتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص کے گھڑے کو توڑ دیتا ہے اور
اس کے پانی کو بہا دیتا ہے. لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ اتنا سبب بن سکتی ہے، تو کہاں وہ ناپ تول میں کمی، ذخیرہ اندوزی کرنا، دوسروں کے ظلم اور دوسروں کے حق کو اپنے پیٹ میں، اپنے گھر میں لے کر آ جانا. لہٰذا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نہ تو اس دنیا میں برکت، ایسے حرام مال میں برکت بھی نہیں ہے، اور عذاب الہی کا بھی سبب بنتا ہے، اور اس انسان کا قدم بقدم زمین پر چلنا. اب یقیناً یہ روایت جو سن رکھی ہوگی کہ وہ روایت جو کہتی ہے کہ جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین پکار کر کہتی ہے اے مومن خوش آمدید، اہلا و سہلا. جب ہم دیکھتے تھے کہ تو زمین پر ہم پر چلتا تھا تو ہم افتخار کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن، جیسے سورہ رحمان پورے قرآن کا مرکز ہے، جیسے ایک دلہن ایک پوری سیرمنی کا مرکز ہوتی ہے. ہاں، دلہن کو عروس کہا جاتا ہے، اور سورہ رحمان عروس ہے. پوری قرآن کا محور اور مرکز سورہ رحمان بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک مومن جو رحمان کا بندہ ہے وہ پوری دنیا کے لیے محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. لہٰذا وہ زمین پکار کر کہتی ہے کہ جب تو مجھ پر چلا کرتا تھا تو میں افتخار محسوس کرتی تھی، اور اب جب تو میرے پاس آ گیا ہے تو آؤ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے لوں. اور وہ اس طرح سے نرمی کا فشار دے گی. یعنی فشار کا مطلب، کیونکہ فشار قبر جسے ہم کہتے ہیں، مومن کے لیے کیسا ہے؟ ایسا جیسے دو دوست آپس میں تپاک سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو زور سے دباتے ہیں، تو وہ فشار ہمارے لیے اذیت کن نہیں ہوتا، ہم اس کو سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے مومن کے لیے وہ فشار لذت آور ہوگا. لیکن اگر کوئی رحمان کا بندہ نہیں ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، دنیا میں تو اس کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں تو اس کے مال و دولت میں کوئی برکت نہیں ہے. لیکن جب کوئی گنہگار شخص جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین پکار کر کہتی ہے اے فاسق اور اے کافر اور اے فاجر انسان، جب تو مجھ پر چلا کرتا تھا تو ہمیں کراہت ہوتی تھی تجھ سے، اور ہم منتظر رہتے تھے کہ کب تو ہمارے پاس آئے اور ہم تجھ سے اپنا انتقام لے سکیں. جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں خانم نے بیان کیا کہ اگر سورہ رحمان جہاں پر پروردگار کی رحمانیت کی طرف اور نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ رب العزت نے ایک خوبصورت نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جو اگر آج ہم اس کم وقت میں سمیٹیں اپنی گفتگو کو، تو وہ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں اعتدال لے کر آئیں. جتنا ہو سکے اپنی زندگیوں میں ایک میزان کو جگا دیں، کیونکہ رب العزت کہتا ہے کہ جب میں نے دنیا میں قرآن بھیجا، جب میں نے نور بھیجا، تو میں نے اس کے ساتھ ایک میزان بھی بھیجا. اور وہ میزان اس لیے بھیجا تاکہ دنیا اپنے وجود میں رہ کر، اپنی لمٹ میں رہ کے رب کو بھی پہچانے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے. ناظرین محترم، یہیں پر بتاتی چلوں کہ جو سورہ رحمان آپ کو دنیا میں بہت خوبصورت مناظر کی طرف متوجہ کرواتی ہے، روز محشر بھی شفیع قیامت بھی قرار پاتی ہے. فقط سورہ رحمان کا فائدہ دنیا میں نہیں ہے یا آپ کو جنت میں نصیب نہیں ہونے والا. کہا جاتا ہے کہ روز محشر سورہ رحمان ایک خوبصورت نورانی شکل میں ایک ایسے بندے کی صورت میں آپ کے درمیان آ کر کہے گی اور رب سے اجازت طلب کرے گی کہ اے رب العزت، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی شفاعت اپنے پڑھنے والوں پر نازل کروں. اور رب حکم دے گا اس نورانی چہرے والے شخص کو کہ اے شخص، تو وہ سورہ رحمان ہے کہ جس کو میں نے تمام تر کمالات، تمام تر برکتیں عطا کی. اب جس نے تیری تلاوت کی ہے تو اس کو چن لے اور اس کو جنت کی طرف لے جا، اس کو گامزن کر کامیابی کی طرف. تو عزیزان من، کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا. اور صرف شرط کیا ہے، آپ سورہ رحمان کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیے، اس کے تمام تر قرب کو، اس کی معرفت کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ در حقیقت سورہ رحمان ہم سے کیا کہہ رہی ہے. اور آخری جملہ کہوں گی کہ علامہ اقبال جیسے اپنے بچے سے کہا کرتے تھے، علامہ اقبال کے والد جو تھے وہ علامہ اقبال سے کہا کرتے تھے بہت خوبصورت جملہ کہ اے میرے بچے، جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اقبال اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرو کہ وہ تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے. مطلب نزول قرآن جب آپ کے سینوں میں اترتا ہے تو تب وہ اپنے فیوز، اپنے کمالات اور اپنی برکات بھی آپ کے قلب پر چھوڑتا ہے. اسی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گی کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو حقیقی معنی میں سمجھ سکیں. اور خانم کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ خانم آپ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمیں آگاہ کیا کہ سورہ رحمان میں کیا کیا کمالات اور کیا کیا فضیلتیں ہیں. بہت شکریہ. الہی آمین.
سلامت رہیں انشاءاللہ خانم کا سلسلہ اور خانم کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے گا. ایک دفعہ نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے. قرآن